بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری حدیث نمبر 23 کا ترجمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک اور کسی کا اس سے نیچا۔ پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کہ کرتا تھا اس وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعمیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ حدیث نمبر 24۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے تو اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرتے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث نمبر 26۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 27۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعید وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ سوال کیا۔ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا۔ ایسی خوبصورت سی حدیث کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔